اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 56 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون۔ الذین، جن لوگوں نے بھی عاہدت، عہد باندھا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا ہے، جن لوگوں نے، جن قوموں نے، قبیلوں نے، منہم ان سے، ثم ینقضون اور پھر وہ اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم ان کے عہد کو، ینقضون توڑ ڈالتے ہیں، عہدہم ان کے وعدے کو، جو وہ عہد جو میثاق اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرتن، کئی بار بار اس کو توڑتے ہیں، ایک دفعہ توڑتے ہیں پھر معافی مانگتے ہیں، پھر دوبارہ توڑ دیتے ہیں، اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ رب سے ڈرنے والے نہیں ہیں، وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ یہ اس معاہدے کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پہنچ کر یہود سے معاہدہ کیا تھا، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا تھا۔ اس میں یہ عشق تھی کہ مدینہ پہ کوئی بھی اگر باہر سے حملہ آور آئے گا تو مل کے مدینہ کا دفاع کریں گے، اور اپنا جو دفاع ہوگا وہ اجتماعی ہوگا۔ تو بدر کی جنگ میں انہوں نے دفاع بھی نہیں کیا مدینہ کا، حالانکہ اگر وہ مسلمان نہ آتے تو وہ مدینہ میں بھی آتے اور خون ریزی ہوتی، جب ایک جگہ خون ریزی ہوتی تو پھر بچتا کوئی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے مشرکین مکہ کو اور قریش کو انہوں نے ہتھیار بھی فراہم کیے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس پہ معذرت کی اور آئندہ نہ کرنے کی، لیکن پھر احد میں بھی اور خندق میں بھی، خندق میں تو انہوں نے بالکل انتہا کر دی، الگ ہو گئے عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ توڑتے ہیں جو عہد اور بار بار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ اصول بتا رہے ہیں کہ آگے جو آپ اور اس کے بعد آنے والے جتنے مسلمان ہیں وہ کس اصول کے تحت دنیا میں جئیں، کس اصول کے تحت وہ دنیا میں رہیں۔ تو یہ کرتے ہیں، تو اب کیا کریں؟ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو پس ایسے لوگ جو اپنا عہد توڑتے ہیں اور یہ پائیں آپ ان کو، پس اگر آپ ان کو پائیں فی الحرب، میدان جنگ میں، اگر یہ سامنے آ کے لڑیں، دشمن کی طرف سے یہ سامنے آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو ان کی خوب خبر لیں، ان کی خوب ٹھکائی کریں، ان کی خوب پٹائی کریں، ان پہ پورا دشمن کی طرح جو دشمن پہ وار کیا جاتا ہے وہ ان پہ وار کریں۔ من حلفہم، تاکہ جو ان کو بھی سبق ملے، جو ان کے حلیف ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، ان کو بھیجنے والے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اگر معاہدہ ہے بھی، اگر سامنے جا کے دشمن کے ساتھ مل کے لڑیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو دشمن کے ساتھ سلوک ہوگا، تاکہ انہیں خوب خبر ہو جائے جو ان کے پشت پناہ ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ انہیں سمجھ آ جائے جو پشت پناہ ہے ان کو، اور یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں، دوستیاں بھی کر رہے ہیں اور پھر دشمنیاں بھی کر رہے ہیں، ان منافقوں کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے جب آپ ان کی ٹھکائی کریں۔ وَأَمَّا تَخَافَنَّ، اور اگر واقعی ہی ڈر ہو، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، کہ وہ خیانت کرے گی، جو اس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے گی، اس کے ٹھوس شواہد اور شکوک جو ہیں مضبوط موجود ہوں، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ معاہدہ ان کی طرف پھینک دیں، یعنی ان کو بتا دیں کہ ہم نے اس معاہدے کو توڑ دیا ہے، اعلانیہ علی سواء، برابر ہے، اعلانیہ انہیں کہیں کہ ہم اس معاہدے سے بری ہیں، آپ کے پاس بھی یہ حق تھا، اگر آپ کو ہمارے اوپر کوئی شک تھا، ہم اس معاہدے کو توڑ رہے ہیں، اور یہ اعلانیہ توڑنا ہے، اس کو چھپا کے نہیں توڑنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہی نہیں ہے، پسند کرتے ہی نہیں ہے، محبت کرتے ہی نہیں ہے جو کوئی بھی خائن ہو، خیانت کرنے والا ہو، کسی چیز بھی بات میں دھوکہ دینے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا، خواہ وہ اپنا نام مسلمان رکھے یا وہ اپنا نام عیسائی رکھے یا یہودی رکھے، نصرانی رکھے، کوئی بھی اس کا نام ہو، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والے کو پسند نہیں کرتے۔
یعنی جو معاہدہ پورا نہیں کرنے والا، اپنے وعدے کو پورا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اصول بتائے اور حکم دیا اور اجازت دے رہے ہیں کہ اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، اس کے باوجود اس کے لوگ دشمن کی طرف سے تمہارے سامنے آتے ہیں، دشمن کی مدد کرتے ہیں، تو آپ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو دشمن کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ عبرت حاصل ہو باقی لوگوں کو بھی کہ مسلمانوں کا یہ اصول ہے کہ جو دوستی کرتا ہے اس کے ساتھ دوست ہوتا ہے، اور جو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ جو اللہ کا اور نبی کا دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ پوری دشمنی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اور دوسرا اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر کسی قوم سے تیاری سے، اس کے چال ڈال سے یہ پتہ چلے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے، کسی وقت معاہدہ توڑ کے بے خبری میں مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، تو آپ ان کا انتظار کیے بغیر آپ اعلان کریں، ان کو بتا دیں بھئی آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم اب آپ کے ساتھ کسی وقت بھی آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، جنگ ہو سکتے ہیں۔ یعنی دھوکہ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ پہلے اعلان ہو جائے گا۔ یہ اسلام نے کچھ بین الاقوامی معاہدوں کے اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے، اور ان معاہدوں کی خفیہ خلاف ورزی کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ان لوگوں میں، خواہ مسلمان کریں یا کوئی، اور یہ معاہدے مسلمانوں کے ساتھ ہوں یا غیر مسلموں کے ساتھ ہوں، ایسے ہی پاسداری کرنی ہے، اعلیٰ اصول اور اعلیٰ روایات کو قائم رکھتے ہوئے مسلمانوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے دین نے ہمیں سکھائے ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے، کہ خیانت کسی صورت میں نہیں کر سکتے، دھوکہ کسی صورت میں نہیں دے سکتے، جس کی عام طور پہ مثال دی جاتی ہے کہ تاریخ میں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم کے ساتھ آپ کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ عارضی تھا، ایک مدت کے لیے تھا، تو جیسے مدت قریب آئی آپ نے فوجوں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ بارڈر کے قریب پہنچ گئے کہ جیسے مدت ختم ہو گیا ہم ان پہ اچانک حملہ کر دیں گے، تو اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن امبسا وہ موجود تھے، اور وہ نکلے اور صفوں کو چیرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دشمن کو پہلے بتائیں گے اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد ہم آپ کے پاس معاہدے پہ نہیں ہیں، آپ بھی تیاری کر لیں ہم بھی تیاری کر لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب الخائنین، دھوکہ دینے والوں کو اور اس طرح پسند نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنے اس ارادے کو ترک کر دیا اور اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ یہ جو مکہ سے آئے ہیں، مشرکین آئے ہیں، بڑی تعداد، بڑی طاقت، بڑی اسلحہ، ساری چیزیں ان کے پاس بے حساب تھیں، اللہ کے سامنے کوئی اللہ کو ہرا نہیں سکتا، اللہ کو کوئی اللہ سے آگے بڑھ کے اللہ کے سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، ہوگا وہی جو رب چاہیں گے۔ طاقت کا، تعداد کا، کسی چیز کا، مال و دولت کا کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، یعنی تعداد میں زیادہ ہونا ان کا تھا، مکہ سے ان کو نکال دیا، ان کو وقتی کامیابی بھی ان کو محسوس ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آخری فتح مسلمانوں کی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بہت ہی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ایمان والوں کو، وَأَعِدُّوا، اور جتنی ممکن ہو تیاری رکھو، جتنی پاسیبل ہو، لہم ان کے لیے، دشمن اسلام کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، مستطاعتم جتنے تمہارے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ اپنی مکمل تیاری رکھو، اپنی فوج کو پورا تیار رکھو، دین کے دشمنوں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے، من قوتن، افرادی قوت، فوجی قوت میں سے، ومن رباط الخیل، اور اس وقت کے حساب سے توانا، تندرست، پلے ہوئے خوب پال کے گھوڑوں کو تیار رکھو، یعنی کہ جو بھی جدید اسلحہ اس زمانے کے حساب سے تھا اور جتنی بھی قوت ممکن ہوتی تھی اس سب کو تیار رکھو، یعنی ان کی مکمل ٹریننگ ہو، تیر اندازی میں، تیغ زنی میں، بھاگ دوڑ میں، وہ ایکٹیو ہوں، سمارٹ ہوں، سارے یہ لوگ، ایک فوج تیار ہونی چاہیے۔ ترہبون بہی، ڈراؤ تم ان سے یہ جو خوف زدہ کرو تم، بہی اس تیاری کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ، عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو، یعنی اللہ کے دشمن، دین کے دشمن،
اور اپنے دشمنوں کو، وآخرون من دونہم، اور کچھ اس کے بعد جو اور لوگ ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی، لا تعلمونہم، جو تم نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتہ، جو چھپے ہوئے دشمن ہیں جن کے دل تمہارے لیے دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتے ہیں۔ تو اپنی خوب تیاری کرو، یعنی ان کو بھی جو براہ راست دشمن ہے اور جو چھپے ہوئے دشمن ہے وہ اللہ جانتا ہے، مگر تمہاری مکمل ہونی چاہیے، یعنی تیر اندازی، تیز زنی، لڑنے کے ماہر، ہر قسم کا اسلحہ استعمال کرنے کے ماہر، یہ سب ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ ایک تیر 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جاتا ہے، تیر بنانے والا مسلمانوں کے لیے، تیر پکڑانے والا اور تیر چلانے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر اندازی بہت پسند تھی، آپ اس کو پسند کریں گے، آپ پسند کرتے تھے، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ خود تربیت دیا کرتے تھے نوجوان صحابہ کرام کو اور دوسرے صحابہ کرام کو۔ آج یہ میزائل بھی اسی کی قسم ہے، دیکھیں انسان خود محفوظ ہوتا ہے اور اپنے دشمن کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ تلوار زنی کی نسبت تیر پھینکنا جو ہے وہ یہ جدید میزائل اسی کی قسم ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا۔ اور یہ مجاہدین کی بات ایسی ہے کہ اگر کوئی مجاہد میدان جنگ میں ہے اور اس کے گھر والوں کا جو خیال رکھتا ہے، پیچھے ان کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کوئی چیز چاہیے، کوئی اور ان کا مسئلہ ہے جس کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی ایسا ہی اجر ملے گا جیسے میدان جنگ والوں کو ملے گا۔ یعنی مجاہد تسلی سے اپنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کو کوئی فکر نہ ہو گھر والوں کی کہ پیچھے اس کے بھائی، اس کے مسلمان، اس کے محلے والے، اس کے پڑوسی موجود ہیں، وہ ہر طرح سے ان کا خیال رکھیں گے جو ان کے گھر والے ہیں، تو ان کا بھی شمار پھر ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے انہوں نے خود شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے میں جو تم تیاری کر رہے ہو، اس میں جو کچھ تم بھی خرچ کرے، شیئن ذرہ برابر بھی، فی سبیل اللہ کے راہ میں، یوفا الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ پورا پورا اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ جو ہے وہ ظلم سے پاک ہیں۔ اللہ اس جتنا انسان نے کیا ہے اس سے زیادہ ہی اس کو عطا فرمائیں گے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بے انصافی کا تصور بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔